نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جو لائحہ عمل مرتب کیا ہے، جن اصولوں پر اس نے زندگی بسر کرنی ہے، ان کا بنیادی طور پر تعلق اس انسان کی فضیلت اور اس کی شرافت اور اس دنیا کے اندر اس کی عزت کو قائم اور بحال رکھنے کے لیے، کیونکہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی تخلیق قرار دیا. اس پوری کائنات میں بے شمار تخلیقات میں سے سب سے اعلیٰ تخلیق انسان کی ہے. تو اس انسان کو اپنی اس اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اللہ نے جو اس کو عزت عطا کی، اس کو فضیلت عطا کی، اس عزت و فضیلت کی حفاظت اب اس کے ذمے ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبدیت سے جوڑے، اپنے اس منصب کو سمجھے کہ اس کا بنیادی منصب اللہ کی عبدیت ہے. اسی صورت میں وہ تمام چیزوں پر غالب آئے گا. اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ تمام چیزوں پر غالب ہونا چاہتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا جائز تقاضا ہے. اس کو جب تک عبدیت کے تعلق سے نہیں جوڑا جائے گا تو اس وقت تک اس کا درست استعمال نہیں ہو سکتا. اس سے انحراف کرے گا تو ایسی صورت میں وہ دنیا کے اندر بھی بجائے اس دنیا کی تعمیر کا ذریعہ بننے کے، وہ دنیا کی تخریب کا ذریعہ بنتا ہے. اور اسی عبدیت کے لیے جو بڑا بنیادی اصول عطا کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بغیر کسی شراکت کے تسلیم کرنا، جس کو قرآن نے کہا الہکم الہ واحد، تمہارا جو الہ ہے، جو تمام چیزوں کی مرکزیت رکھتا ہے، جس کی طرف انسانی قلب کی کشش ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، وہ صرف ایک ہے. یوں دنیا کے اندر بہت ساری الوہیتوں کے دعوے داروں کی نفی کر دی کہ یہ انسان جو اللہ پر ایمان لے آئے گا وہ گویا دنیا کی ہر الوہیت کا انکار کرے گا. کسی بھی صورت میں وہ کسی اور کی بالادستی قبول نہیں کر سکتا. یہ اس کا اللہ پر ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اور یہ ایسا تقاضا ہے کہ جس میں کسی درجے میں کوئی شراکت، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا سب سے پہلا نقطہ ہی یہی ہوتا ہے، سب سے پہلی دعوت ہی یہی ہوتی ہے کہ انسانوں کو
انسانیت کے درجے پر لانے کے لیے اللہ کے علاوہ تمام بالادستیوں کا وہ انکار کریں کہ ہم دنیا کے اندر بلکہ پوری کائنات کے اندر کسی کو بھی اعلیٰ نہیں مانتے، کسی کو بالادست نہیں مانتے، کسی کو بھی اپنے اوپر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم پر حکومت صرف اللہ کی ذات کی ہے، کیونکہ ہم اس کی تخلیق ہیں۔ اس لیے اللہ کی تخلیق پر کسی غیر اللہ کا حکم چلے تو یہ سب سے بڑی انسانیت کی توہین ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، کیسی بھی ہو، کتنی ہی اعلیٰ ہو، برتر ہو، نظر آتی ہو، طاقت والی ہو، لیکن وہ کسی بھی درجے میں اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتا، اپنے اوپر اس کی برتری قبول نہیں کر سکتا۔ یہی بنیادی طور پہ الوہیت کا تقاضا ہوتا ہے، اور اسی ذات کا اس دنیا کے اندر یہ انسان نمائندہ بنا ہے۔ بنی نوع انسان یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس دنیا کے اندر پہچان کروانے کے لیے ان صفات کا نظام اپنے اختیار سے قائم کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا۔ تو اسی صورت میں اس کی جو عزت ہے، فضیلت ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ اور اس کے مقابلے پر جو دنیا کے اندر جس نے بھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اقتدار کے بل بوتے پر، اختیارات کی بنیاد پر، دولت کی اساس پر، کسی بھی حوالے سے انسانوں پر جبر مسلط کرنے کی کوشش کی، تو اس کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے دور میں آ کر چیلنج کیا، اور اس کے خلاف لوگوں کو دعوت فکر بھی دی اور دعوت عمل بھی دی۔ دنیا کے اندر استکباری طاقتیں ہوتی ہیں، یعنی جو دوسروں پر اپنا جبر قائم کرتی ہیں، وہ اپنے جیسے انسانوں کو اپنا ماتحت بنانا چاہتی ہیں اور ان پر اپنا حکم چلاتی ہیں۔ تو دنیا کا فساد ہمیشہ اسی وجہ سے ہی ہوا ہے کہ دنیا کے وسائل پر تمام انسانوں کا حق تسلیم کرنے کی بجائے ایک چھوٹا سا گروہ وہ دنیا کے تمام وسائل پر اپنا قبضہ قائم کرنے کے لیے وہ کسی ضابطے، کسی قانون کا پابند نہیں رہتا۔ اسی رویے کو قرآن نے استکبار سے تعبیر کیا۔ استکبار یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر، بلند، اعلیٰ مخلوق سمجھنا، اور باقی لوگوں کو حقیر، کمزور اور اپنا غلام اور اپنی اعلی کار کے طور پر ان کو دیکھنا۔ اس لیے قرآن حکیم جب توحید کی دعوت دیتا ہے تو وہ توحید کی دعوت کل انسانی زندگی پر غیر اللہ کے اثرات کو ختم کرنے کی ہوتی ہے، کہ صرف انسان اس کا دائرہ عبادت کے مراسم تک محدود نہ رکھے، بلکہ انسانی زندگی کے اندر، اس کے قلب کے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ دنیا کے اندر ہر شعبے میں کسی کی بالادستی قبول نہ کرے، چاہے وہ معاشی بالادستی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، علم کی بنیاد پر ہو، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہو۔ اس کی نظر میں صرف اور صرف جو اعلیٰ ترین قدر ہے وہ ایمان باللہ ہے، اور اس ایمان باللہ کے ساتھ دوسرا ایمان بالآخرت جڑا ہوا ہے، نتائج کا نظام، کہ جس شخص نے اعلیٰ قدر پر، اللہ پر ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا، تو اب اس کی عملی زندگی اس پہلو سے ترتیب پانی چاہیے،
اس سے ہٹ کے جو عملی زندگی ہوگی وہ گویا انحراف کی زندگی ہوگی۔ اب اس کو پرکھنا کہ اس شخص کا نظریہ کس درجے میں ہے، اس کے عقیدے کے اندر کتنی گہرائی ہے، اور اس کے جو اعمال ہیں اس کے عقیدے سے کیا تعلق رکھتے ہیں، تو انہی کی جانچ پرکھ کے لیے ہمیں ایمان بالآخرت کی دعوت بھی دی گئی کہ نتائج کے نظام پر ایمان لاؤ۔ اس لیے قرآن حکیم ان دو بنیادی اقدار پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، ایمان باللہ پہ اور ایمان بالآخرت، کہ ایک کے ذریعے انسان کا نصب و لعن درست ہوتا ہے، کہ اس کی زندگی کا محور کیا ہے، اس نے اپنی زندگی کی تمام مصروفیات کو، تمام شعبوں کو، تمام اپنے اعمال کو، تمام کردار کو کس بنیادی قدر سے جوڑنا ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے ایمان کی صورت میں اس سے جوڑنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے ہر عمل کو اس نقطہ نظر سے وجود میں لانا ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ اس کے لیے اور کل انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس لیے قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ، جو اس بنیادی حقیقت کو نہیں تسلیم کر رہے کہ اعمال کے باقاعدہ طے شدہ نتائج ہوتے ہیں، اور وہ نتائج ہر صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر حقائق کو قبول کرنے کے لیے کسی بھی طور پہ آمادگی نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا کے اندر بھی اشیاء کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں نتائج کی بنیاد پہ رکھتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز کیا کام کرتی ہے، اگر ہم ان نتائج کا انکار کر دیں تو ہمارے انکار کرنے سے نتائج تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، ایک نتیجہ طے شدہ ہے، اب اس نتیجے سے ہٹ کر اگر ہم کوئی اور رائے بنائیں گے تو اس کا مطلب ہم نتائج کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے کہا فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، ان کے جو دل ہیں وہ حقائق سے نابلد ہیں، حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، اپنے دلوں کو انہوں نے مکمل طور پر جاہل بنا دیا، معرفت سے محروم ہو گئے، اور وجہ کیا ہے؟ وہم مستکبرون، استکبار، یہ سب سے بڑی بدخلقی ہے کہ جس کے نتیجے میں کسی فرد کے اندر پیدا ہو جائے تو سب سے بڑا بد اخلاق ہوتا ہے، کہ دوسروں سے اپنے آپ کو اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرا اس کی نظر میں کمزور ہے، حقیر ہے۔ اس کو باقاعدہ قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ یہ در حقیقت سب سے بڑی بدخلقی ہے، کہ جس کے نتیجے میں انسان جب دنیا میں آیا تو سب سے پہلے اسی بدخلقی کا اسے سامنا ہوا، ابلیس کی صورت میں، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پس پش ڈال دیا، اور وجہ کیا تھی؟ استکبرا، کہ یہ مخلوق میری نظروں میں حقیر ہے اور میں اس سے برتر ہوں۔ تو اس انسان کے سامنے سب سے پہلا جو بدخلقی کا مظاہرہ ہوا وہ ابلیس کی طرف سے استکبار کی صورت میں ہوا، اور پھر اسی بنیاد پر اس کی جو بھی پیروی کرنے والے ہیں وہ اسی مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ جو شیاطین کی، جس کو ہم جماعت کہتے ہیں، تو شیاطین کی جماعت در حقیقت مستکبرین کی جماعت ہوتی ہے، یعنی دوسروں کو کمزور بنانا، کمزور سمجھنا، ان پہ غلبہ پا کر ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، ان کی ملکیتوں کو اپنی ملکیت کے تابع کر کے ان سے فائدہ اٹھانا،
یہ وہ مرض ہے کہ جس نے دنیا کے اندر ہمیشہ تباہی پھیلائی۔ آپ دنیا کی ساری تباہیوں کا جائزہ لیں آج تک، تو سب سے بڑی وجہ یہی ہوگی کہ ایک گروہ اپنے آپ کو دوسرے سے دنیا پر حکومت کرنے کا زیادہ مستحق سمجھتا، میرا حق ہے، دوسروں نے اگر رہنا ہے تو میری تابعیت قبول کریں، میرے اشاروں پر چلیں، اپنے وسائل میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، میں جیسے چاہے استعمال کروں۔ ہر دنیا کے جنگ و جدل کے اندر یہ بنیادی بدخلقی نظر آئے گی۔ تو چاہے فرد کی بنیاد پہ لڑائیوں کا جائزہ لے لیں، افراد کی جو باہم چپکش ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اور چاہے گروہوں کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے، مختلف خطوں کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے، تو اس کے بھی بنیادی مرض یہی ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کے وسائل کو گویا اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ دوسروں کے پاس ہیں تو ہیں کیوں، ہم ان کو استعمال کرنے کا استحقاق سب سے پہلے رکھتے ہیں، دوسرے اس میں ہمارے اعلی کار کے طور پہ تو کام کر سکتے ہیں، اپنے ذیلی کردار کو تو وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ ہمارے سامنے اسی درجے میں وہ آ جائے۔ اسی کو قرآن حکیم نے استکبار سے تعبیر کی، اور قرآن بار بار کہتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ استکبار کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی درجے میں کوئی اللہ کی طرف سے اس میں قبولیت نہیں آ سکتی، بلکہ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے ایک مثال سے بات سمجھائی کہ یوں سمجھو کہ جیسے ایک شخص نے کپڑے پہن رکھے، اب کوئی کسی کے کپڑے اتروانے کی کوشش کرے تو سب سے بڑی گویا کہ اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی اس عزت کو بچانے کے لیے اپنی ساری توانائی، ساری کوشش، ساری تدبیر استعمال کرتا، ساری طاقت استعمال کرتا، مقابلہ کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے کپڑے اتارنا یہ سب سے بڑی میری بے عزتی ہے، توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو، اسی انسانی نفسیات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کبریائی، بڑا ہونا، یہ در حقیقت میری چادر ہے، یعنی وہ حصہ جس سے اوپر کے حصے کو چھپایا جاتا ہے، اور یہ جو عظمت ہے، عظیم ہونا، یہ وہ حصہ ہے جس سے انسان اپنے نچلے حصے کو چھپاتا ہے۔ انسانی لباس کے یہ دو حصے ہوتے ہیں، ردا اور ازار، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ یہ بڑا ہونا، عظیم ہونا، یہ میرا لباس ہے، اور لباس پہچان ہوتی ہے، انسان کی عزت کی علامت ہوتی ہے۔ اب جو بھی میرے ساتھ اس معاملے میں جھگڑے گا، وہ بڑا بننے کی کوشش کرے گا، وہ کہے مجھے عظیم کہا جائے، تو گویا وہ میرے ساتھ جھگڑ رہا ہے میرے لباس کے بارے میں، وہ گویا میرے لباس پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، اور ظاہر ہے پھر میں کسی صورت میں اس کو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا انسان جو ہے، اس کی عزت اسی چیز میں ہوتی ہے، اس کے لیے لڑ پڑتا ہے، جھگڑ پڑتا ہے، اس کے لیے پوری طاقت استعمال کرتا ہے کہ کسی بھی طور پر مجھے بے لباس نہ کیا جائے، چاہے جتنی بھی اس کے پاس توانائی ہے، کمزور سے کمزور آدمی بھی ہوگا، مزاحمت کرے گا۔ تو یہ استکبار کا جو مرض ہے، یہ تو در حقیقت براہ راست اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔
اس لیے قرآن کہتا ہے استکبار کی قومیں کبھی بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں باوقار نہیں ہو سکتی۔ وہ سب سے زیادہ بے وقت قوم ہوتی ہے، بے وقت گروہ ہوتا ہے، بے وقت جماعت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ حقائق کا انکار کر رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو عبدیت ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقیقت شناسی، حقیقت کو پہچاننا کہ میری حقیقت کیا ہے، کہ میں ایک اس دنیا میں اللہ کی تخلیق، اور میری طرح دنیا کے اندر بے شمار تخلیقات ہیں، اربوں میں، تو کس طور پر میری تخلیق دوسری تخلیق سے اعلیٰ ہو گئی، جبکہ اس کو بنانے والا بھی وہی ہے، مجھے بنانے والا بھی وہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے وسائل کے اعتبار سے اقوام کو ایک قدرتی تقسیم کے اندر رکھا ہے۔ ایک علاقہ ایک کے پاس ہے، دوسرا دوسرے کے پاس ہے، تیسرا تیسرے کے پاس، خطوں کی تقسیم ہو گئی۔ اور ہر خطے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھی رکھ دیں۔ کسی خطے کو زراعت کے لحاظ سے بہت زیادہ توانائی عطا کر دی، اس میں زراعت بہت زیادہ ہوتی ہے، زمین کے اندر صلاحیت بہت بڑھا دی گئی۔ کسی جگہ زمین کے اندر کے خزانے رکھ دیے گئے۔ یہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور پھر ہر خطے کے اندر انسانوں کی آبادیاں چلی گئیں۔ تو جو خطہ جن وسائل کے ساتھ موجود ہے، تو سب سے پہلا استحقاق تو وہاں کے رہنے والوں کا بنتا ہے۔ کسی اور خطے کے آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جابرانہ طریقے سے اس پہ جا کے قبضہ کرے یا اس پر اپنا حکم چلانا شروع کر دے۔ اس کا جو شریفانہ طریقہ رکھا گیا وہ ہے باہمی معاہدہ، کہ تمہیں دنیا کے اندر رہنا ہے، تمہیں اشیاء کی ضرورت ہے، تو آپس میں معاہدات کرو۔ تمہارے پاس جو چیز موجود ہے دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دو، اور دوسرا اس کے جواب میں اپنی اشیاء سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے، لیکن ہوگا برابری کی بنیاد پر۔ تعاون باہمی کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے کہ جس میں دونوں فریق بغیر کسی جبر کے اپنے تقاضوں کو سامنے رکھ کر باہمی تعاون کا ایک معاہدہ بناتے ہیں۔ تو اس طرح اگر سوسائٹی بنتی ہے تو اس کو تو ہم باہمی تعاون کی سوسائٹی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک فریق کسی بنیاد پر، اسلحے کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، اختیار کی بنیاد پر، جابرانہ قوانین کی بنیاد پر دوسرے پر تسلط جما لیتا ہے، چاہے ظاہری طور پر دوسرے سے منوا بھی لیتا ہے، معاہدے بھی ہو جاتے ہیں، تو جبر کا جو معاہدہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن نے جہاں بھی معاہدات پر بات کی ہے وہاں پر اساسی اور بنیادی شرط یہی بتائی ہے کہ ترازم منکم، کہ دونوں فریق، چاہے دو افراد ہوں یا دو خطے ہوں، دو ممالک ہوں، دو قومیں ہوں یا دو سے زیادہ اقوام ہوں، جب تک اس معاملے میں ان کی حقیقی رضامندی موجود نہیں ہوگی تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مسلط کردہ کسی بھی معاہدے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر آپ اس پہ شرائط مسلط کر کے کوئی بات منوانے کی تدبیر اختیار کرتے ہیں تو یہ تدبیر کبھی بھی کسی بھی درجے میں کوئی جواز نہیں پیدا کر سکتی۔ اسی رویے کو جو جبر کے ساتھ ہوتا ہے اسی کو استکبار کہتے ہیں۔ تو آج دنیا کے اندر جو سب سے بڑی افراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ اسی استکبار کی وجہ سے، کہ کسی کے پاس طاقت موجود ہے، وہ اپنے اس طاقت کو استعمال کر کے دوسرے خطوں کو، دوسری قوموں کو برباد کر کے ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر 200-300 سال کا عرصہ ہے، یہ طاقت کا
مظاہرہ ہے۔ عنوانات بہت خوبصورت ہیں، کہیں جمہوریت کا نام آتا ہے، کہیں پر انسانی حقوق کا نام آتا ہے، اور پھر جب ان چیزوں کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، ان کے استعمال کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، تو پھر ننگی جارحیت کو بھی باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ کوئی اس پہ ملمہ سازی ہو رہی تھی، خوبصورت عنوانات ہوتے تھے، اور آج جو استکبار ہے اس نے کسی قسم کا کوئی تکلف ہی نہیں کیا ہو کہ ہم طاقت استعمال کریں گے، ہم اختیارات کے ذریعے تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ یہ پوری دنیا کے اندر علل اعلان ہو رہا ہے کہ ایک بدمست ہاتھی ہے اور وہ گویا دنیا کو روننا چاہتا ہے، اور علل اعلان اس کا تذکرہ کر۔ اب اس بدمست ہاتھی کو اگر آپ روکنے کی وجہ اس سے دوستی کریں گے تو وہ بھی آپ کو پاؤں تلے رون دے گا۔ جب بدمستی کسی پہ سوار ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہاں پر آپ کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے سے، اس کے سامنے جھکنے سے تو اس کی بدمستی اور بڑھے گی۔ یہ بہت عام سی باتیں ہیں، ہر انسان ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں قرآن حکیم نے جو بنیادی نظری بات بتائی، عقیدے کی بات بتائی، سمجھ کی بات بتائی، وہ یہی بات بتائی کہ اس انسان کی بنیادی جو مضبوطی ہے وہ اس کے بنیادی نصب العین اور نظریے سے۔ اگر انسان کا قلب مضبوط ہوگا اور اس کا جو دماغ ہے وہ صحیح چیزوں پر اپنی قلب کی جو ہدایت ہے اس کو قبول کر کے اس پہ کھڑا ہو جائے گا، دور دراز کی تعویلیں، دور دراز کے ہیلے بہانے تلاش کرنے کی بجائے وہ ایک بنیادی بات پہ کہ الہکم الہ واحد، اس پر اگر اس کا ایک قلب جم جاتا ہے تو سب سے بڑی توانائی انسان کے اندر سے نکلتی، پھر اسی کے نتیجے میں انسان باہر کے وسائل بھی تلاش بھی کرتا ہے، ان کو وسائل کو استعمال بھی کرتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر کمزوری موجود ہو، اس کی جدید سے جدید اسلحہ بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ کبھی نہیں استعمال کر سکتا۔ ایک کمزور قلب کا آدمی کسی بھی مؤثر ترین چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر اس کے برعکس نوعیت ہو کہ اس کے قلب کے اندر طاقت موجود ہے، کسی قسم کا اس پہ کوئی کسی سے مرغوبیت موجود نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے اندر تذبذب موجود نہیں ہے، تو وہ کم سے کم وسائل سے بھی بہتر نتائج پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دنیا کی تاریخ ہے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کی عروج کی تاریخ یہی ہے کہ اس کا عروج اس بنیاد پر نہیں تھا کہ ان کے پاس اس دور کا جدید ترین اسلحہ تھا، اسلحے کے میدان میں تو برابر ہی رہے، یا دشمن جو ہے زیادہ طاقتور رہا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے بنیادی طور پر آپ کا ایک واضح نصب العین ہو، اور اس نصب العین پر آپ کا کامل ایمان۔ اور ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا نصب العین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے، اور اس ایمان کے تعلق سے اس کے اندر ایک عبدیت ہوتی ہے کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، اسی کی عبادت کرنی۔ یہیں سے گویا کہ اس کی اندر تمام اشیاء کے حوالے سے، تمام تعلقات کے حوالے سے اس کے رویے کا تعین ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ہمیں واضح طور پر جو گزشتہ اقوام کے واقعات کے حوالے سے رہنمائی کی، وہ یہی کی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے پر جو گروہ ہوتا ہے اس کو قرآن نے کہا الملأ الذین استکبروا، ہمیشہ مستکبرین سے مقابلہ ہوا۔ ہر نبی کا مقابلہ مستکبر جماعت سے ہوا، اور وہ نبی کمزوروں کی آواز بنتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس استکبار کے خلاف لوگوں کے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے۔
ان کے اندر توانائی پیدا کر دیتا ہے۔ وہی کمزور لوگ جب ایک اعلیٰ نظریے سے جڑتے ہیں تو وہ بڑے سے بڑی طاقت کو، بڑی سے بڑی شخصیت کو، بڑے سے بڑے نظام کو توڑ دیتے ہیں۔ تو آج جو ہمیں بنیادی طور پر مرض لاحق ہے وہ وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا تھا وہن سے، کہ دلوں کے اندر ایسے تاثرات، ایسے تصورات، ایسے نظریات کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس کے نتیجے میں ہم نے غیر اللہ کی بالادستی کو حقیقت سمجھ کے قبول کر لی کہ دنیا تو بس چند اقوام کی ہے، چند طاقتوں کی، اور ان کی پھر خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے ساری کی ساری حکمت عملی بنائی۔ ہر شعبہ زندگی میں ہمارے پیش نظر صرف اور صرف یہ بات رہی کہ ہم ان باہر والوں کو، ان طاقتوروں کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ ہماری ساری پالیسیوں سے ایک گرد بنتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس پورے سلسلے کو، اعلی کاری کو، پورا ایک سسٹم بنا دیا۔ ملک کا نظام ہے بنیادی طور پر اعلی کاری کا نظام، تو اعلی کاری کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اوپر سے خوفزدہ ہوتا ہے، نیچے پر جو ہے جبر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پوری چین بنی ہوئی ہے کہ وہ بڑوں کے سامنے جھکتا ہے، وہ اپنے سے نیچوں کو دباتا ہے۔ تو استکبار کے اندر یہی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر اپنا رعب جماتا ہے اور اپنے سے بڑے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہاں پر اس کی عزت، اس کا اختیار، اس کی انا باقی نہیں رہتی، اور کمزوروں پر وہ سارا کا سارا اپنا اثر و رسوخ، اپنا غصہ نکال رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ایمان باللہ ہے وہ تو در حقیقت سب سے پہلے انسانی زندگی کی یہ بنیادی حقیقت واضح کرتا ہے کہ اپنے قلوب سے غیر اللہ کے خوف کو نکالو، اور اس کے بعد پھر اگلی حکمت عملی تیار ہوتی ہے۔ اس خوف کے ساتھ کوئی حکمت عملی نہیں بن سکتی۔ اب اس خوف کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ آپ کہیں گے ہمارے پاس تو دنیا کے بڑے اچھے اسلحے کے ذخائر موجود ہیں، دنیا ہم سے رابطہ کر رہی ہے، وہ ہمارا اسلحہ لینا چاہتی ہے، تو اس کے ذریعے در حقیقت آپ اپنے ملک کو کتنی ترقی دیں گے جب آپ کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے، تعبیت بیٹھی ہوئی ہے، پستی بیٹھی ہوئی ہے، حاشیہ نشینی بیٹھی ہوئی ہے، اعلی کاری بیٹھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اس اندر کے مرض کا جب تک علاج نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی کوئی بیرونی تدبیر کام نہیں کر سکتی۔ تو آج کا سب سے بڑا مرض یہی ہے کہ مسلم اجتماعیتیں بنیادی طور پر کھوکھلی ہیں، جن کو آپ مسلم ملک کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے کھوکھلے نظاموں کے تحت چل رہے، یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے، یہ ہر وقت خوف کی حالت میں اس لیے رہتے ہیں کہ ان کی معیشت قرضے پہ چلتی ہے، ہر وقت اس خوف میں رہتے ہیں کہ اگر یہ قرضے بند ہو گئے، قرضوں کا مطالبہ ہو گیا تو ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اس لیے وہ ہر شرط مان لیتے ہیں۔ جب بھی ان کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہو، صرف ان کو ایک اشارہ کیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے دوڑے دوڑے پہنچ جاتے ہیں، جس چیز پہ چاہے ان سے آپ دستخط کروا لیتے ہیں، جو بھی آپ ان پہ مسلط کریں شرط کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا پورا جواز بھی بیان کرتے ہیں کہ اس غلامی کے یہ فائدے ہیں، ہم نے فلاں شرط تعبیت کے ساتھ قبول کی تو اس کے نتیجے میں اتنے دن مزید ہمیں سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ یعنی اس کمزوری کو باقاعدہ گویا کہ پالیسی بنا دیا گیا۔ تو استکبار کے سامنے جھکنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر بھی اور اسی طرح عالمی سطح پر دو ہی جماعتیں ہوتی ہیں،
مستکبرین ہوتے ہیں، مستضعفین ہوتے ہیں، جن کو پست کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ پستی قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ہاں ہم پست ہی ہیں، تو پھر وہ قوم یا وہ فرد کبھی اپنی عزت کے لیے کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ احساس زندہ ہو کہ ہم سے واقعتاً عزت چھینی گئی ہے، وسائل چھینے گئے ہیں، ہم پر اپنا نظام مسلط کیا گیا ہے، اور ہم اب اپنی اس عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اپنے وسائل پر اپنا اختیار قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آگے کی حکمت عملی تو تب بنتی ہے۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ اپنی رسمی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک عنوان موجود ہے، ہمارے ملک کا ایک ٹائٹل ہے، اس کے پاس ایک جھنڈا پایا جاتا ہے، اس کو ایک چھوٹا سا علاقہ دے دیا ہے اپنے ذاتی اغراض پوری کرنے کے لیے، بس اس قیمت پر انہیں پورے ملک کے سودے کر رکھے۔ وہ استکبار کے گویا اعلی کار بن گئے۔ ان کی پوری جو سوچ ہے وہ اسی کے جواز اور اسی کو قبول کرنے اور اسی کی ترویج میں صرف ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اب ایسے کمزور لوگوں کے پاس جدید سے جدید ترین اسلحہ آ بھی جائے تو وہ کبھی بھی اس کے استعمال کے حوالے سے نہ سوچ رکھتے ہیں، نہ ان کی کوئی حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو آج سب سے بڑا جو مرض ہے وہ بنیادی طور پر وہی وہن کا مرض ہے کہ ہم اپنے وسائل سے اتنی محبت پیدا کر چکے ہیں، ذاتی وسائل سے، ذاتی اختیار سے، ذاتی نمود و نمائش سے، کہ ہم نے اجتماع کا سودا کیا، پورے ملک کا سودا ہے، پوری سوسائٹی کا سودا ہے کہ ہم چند خاندان اپنی زندگی کو کیسے پرتعیش بنا سکتے۔ اسی پر ملکوں کی پالیسیاں بنتی ہیں، اسی پر ملک چلائے جا رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو استکبار ہے اس نے تمام کو اپنے ماتحت کر لیا۔ یعنی یہ دنیا کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے کہ پہلے انہوں نے دنیا کے اندر ایک عالمی نظام بنایا جس میں تمام ملکوں کو شریک کر لیا، اقوام متحدہ کا ایک عنوان ہے، اور اس سے بھی انہوں نے ہمیشہ طاقتوروں نے اپنے فائدے اٹھائے۔ اب اس میں تھوڑا سا کوئی پروسیجر کا مسئلہ تھا، کچھ وقت لگتا تھا، وہ قرارداد آتی تھی، کوئی گفتگو ہوتی تھی، کوئی بحث ہوتی تھی۔ اب وہ جو استکبار ہے اس کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم خود دھونس دھاندلی سے اپنا دنیا کے اندر کام کریں، اور بدقسمتی سے اس کو ساتھی وہ مل گئے جن کو اس نے سب سے زیادہ ذلیل کیا، جن کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس نے پامال کیا، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ حد درجے کی گویا غلامی، پستی ہے کہ جنہوں نے وسائل تمہارے تباہ کیے، تمہاری معیشتیں تباہ کر دیں، تمہارے ملکوں کے انتشار کے اندر کردار ادا کیا، پورے ملکوں کے نظاموں کو چلنے نہیں دیا، ہر وقت وہاں پر اقتدار کی جنگ چلائی رکھی، کبھی ایک گروہ، کبھی دوسرا گروہ، ایک فرد دوسرا فرد۔ ان ممالک میں جہاں پر معاشی انتشار ہے، سیاسی طور پر عدم استحکام ہے، ان ملکوں پہ دباؤ ڈال کر اس عالمی استکبار نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ اور ظلم یہ ہے کہ ہم اس کی باقاعدہ توجیہ کر رہے ہیں، ہم اس کے باقاعدہ دلائل دے رہے ہیں، ہم حقائق کو مس کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اس کے اپنے ساتھی ہیں اس کے ساتھ نہیں کھڑے۔ تو یہ تو ایک وقت ایسا موقع ہے دنیا کے اندر، چھوٹی اقوام میں اگر ان کے اندر کوئی خودداری موجود ہو، قومی حمیت موجود ہو، تو یہ دنیا کی اس صورتحال سے تو فائدہ اٹھانے کا اس وقت جو موقع پیدا ہوا ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ ایک اتھل پتھل چل رہی ہے، یہ نظام اپنی جگہ پر کھڑا نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس موقع پر اگر درست فیصلے نہیں ہو سکیں گے تو پھر ظاہر بات ہے پھر صدیاں لگیں گی۔
لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہمارے سامنے کوئی قومی خودداری ہوگی، قومی حمیت ہوگی، ہمیں یہ اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ قومی وسائل قوم کے لیے ہوا کرتے ہیں، اس قوم کی اپنی ایک شناخت ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کی ایک رائے ہے۔ جب ان چیزوں کی اہمیت ہوگی تو پھر ہم اگلے مرحلے میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ جب ہماری حکمرانوں کی ذہنیت ہی تابعیت کی ہو، بندگی کی ہو، کہ ہم نے اللہ کی بجائے ان کی بندگی کرنی ہے، ان کی تعریف و توصیف کرنی ہے، ان کی خوشامد کرنی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ پورے نظام نے چلنا ہے۔ یعنی نظام کے اندر چاہے وہ لوگ جو براہ راست اقتدار میں بیٹھے ہوں اور چاہے اقتدار سے باہر ہوں، سارے نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ نظام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر حزب اقتدار، حزب اختلاف مل کے ایک نظام بناتے ہیں، تو سارے کے سارے ایک ہی پیج پہ، ایک ہی جیسی ذہنیت، ایک ہی جیسا طریقہ کار، ایک ہی جیسا رد عمل۔ تو گویا آپ کے ملک کا جتنا بھی سسٹم چلانے والا طبقہ ہے، جس کا بھی اس سے براہ راست تعلق ہے، وہ سارا کا سارا ذہنی مرعوبیت میں، ذہنی پستی میں، اور صرف مفادات کے ساتھ جڑا ہوا۔ تو یہ استکبار کے نتائج ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور قرآن نے کہہ دیا انہ لا یحب المستکبرین، کہ کسی بھی صورت میں مستکبرین کو، ان کی جو پالیسیاں ہیں، ان کی پالیسیوں کو قبول کرنے والے ہیں، ان کا الہی نظام کے اندر کسی درجے کے اندر کوئی جگہ نہیں بنتی۔ اس وجہ سے سب سے بڑی ضرورت آج اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنے بنیادی جو نصب العین ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم نے توحید کے نظریے کو جھگڑوں کا ذریعہ بنا دیا، یعنی خود مسلمان ہی آپس میں توحید کے مسئلے پر جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرتے رہتے ہیں۔ اس کا اصل جو کام تھا، جس کے نتیجے میں انسانی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے، اس سے تو انحراف پایا جاتا ہے۔ توحید کا نصب العین تو انسان کی پوری زندگی، فرد سے لے کر اور بڑے سے بڑے اجتماع پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ توحید انسانی سماج کو عزت نفس دیتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر عزت نفس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرے۔ یہ اس کا لازمی تقاضا ہے، کیونکہ عبدیت صرف ذات الہی کے ساتھ مخصوص ہے، وہ کسی اور کا عبد نہیں ہو سکتا، کسی اور کی بالادستی نہیں مان سکتا۔ جو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، وہ اسی چیز کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جب ان کے دور کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، اگر آج کے تناظر میں دیکھیں تو ایسے واقعات کی تو معاشرے میں کوئی اہمیت سمجھی نہیں جاتی، کہ گورنر مصر کے بیٹے کا دوسرے ایک عام آدمی کے ساتھ ایک چیز میں مقابلہ ہو گیا، گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہو گیا۔ اب اس میں ظاہر ہے مصر کے گورنر کا بیٹا اس دوڑ میں اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، صرف اس بنیاد پر اس نے اس کو تھپڑ مار دی۔ اس سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ کیوں کامیاب ہو گیا، وہ آپس سے باہر ہو گیا، اس نے تھپڑ مار دی۔ آج کی دنیا میں تو اس واقعے کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم کتنے سڑکوں پہ دیکھتے رہتے ہیں، گلیوں میں دیکھتے رہتے ہیں، گھروں میں دیکھ رہے، ایک عام سی چیز سمجھی جاتی ہے، اور اس کو ذہنی طور پہ قبول بھی کر لیا جاتا ہے۔ اگر ایک جاگیردار جو ہے وہ تھپڑوں کی بارش بھی کر دے تو اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ معمول کی بات ہے، اس کو عزت نفس کے خلاف سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن اس معاشرے کے اندر ہر آدمی اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کو محسوس ہوا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس کے لیے وہ پہنچ جاتا ہے خلیفہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان تک اس کی رسائی بھی ہوتی ہے، اور ان تک اس کی بات پہنچتی بھی ہے۔
اب یہ ساری وہ چیزیں جو آج کے دور میں اس کا تصور تک نہیں ہو سکتا کہ جو سب سے بڑا حاکم ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، اس کے پاس رسائی ہو، اور رسائی کے بعد وہ بات سن کر اس کا حل بھی تلاش کرے۔ آج اس طرح کی اول تو رسائی نہیں، کوئی چلا بھی جائے تو اس کو مار کے نکال دیں گے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے۔ وجہ یہ کہ یہ خود تھپڑ کھاتے ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں ان کے اوپر جو بڑے حکمران بیٹھے ہیں، ہر وقت ان کی گالیاں کھاتے ہیں، ہر وقت ان کی ڈانٹ ڈپٹ کھاتے ہیں، ہر وقت تو ان کے اشارے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ساری اپنی عزت نفس کا جلوس نکال چکے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی اس کو سمجھایا بجھایا نہیں کہ یہ واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں، انسان کو غصہ آ جایا کرتا ہے، محسوس مت کرنا، یہ نہیں کہا اس سے۔ حضرت عمر بھی جو ہے وہ گورنر کو بلا بیٹھے، حالانکہ گورنر کے اس معاملے سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، اس کے بیٹے نے کیا تو بیٹا ظاہر خود مختار ہے، عاقل بالغ ہے، وہ اپنی کیے کا خود ذمہ دار ہے، لیکن جس بنیاد پہ اس نے کام کیا کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے، یہ اس کے ذہن کے اندر خرابی تھی جس کی بنیاد پر یہ واقعہ ہوا۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ گورنر کو بلاؤ، کیا اس نے کوئی ایسا ماحول بنا رکھا ہے، اپنے بیٹوں کو اس نے کیا اس طرح کے اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ جیسے چاہے معاشرے کے اندر دندناتے پھریں۔ تو گورنر ماں بیٹے کے بلا لیا، باقاعدہ باز پرس ہوئی، سوال جواب ہوا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جیسا اس کے ساتھ عمل ہوا ہے اسی طرح یہ شخص اپنا جواب لے گا، اسی کو قصاص کہتے ہیں، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ موقع دیا گیا کہ بات چیت کرنی ہے، تو درخواست کی کہ اب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ تو ظاہر اس آدمی کا مقصد بھی تو کوئی یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی جا کے انتقام لینا ہے، یہ سب کے سامنے ثابت کرنا تھا کہ ایک معاشرے کے اندر قانون کی رسائی کہاں تک ہوتی ہے اور کن کن معاملات تک ہوتی ہے۔ اب یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، اس پہ نعرہ بھی لگ جاتا ہے، اس پہ خلافت راشدہ زندہ باد بھی ہو جاتا ہے، ہم اس سسٹم پہ غور نہیں کرتے کہ کس طرح کا ایک نظام ہے کہ جس کے اندر ایک ایک آدمی اپنی عزت نفس کو سمجھتا بھی ہے اور اس پر کسی بھی درجے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور با اختیار آدمی کو وہ مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو نہ صرف تسلیم کرے، سب کے سامنے معافی مانگے۔ اب یہ اس کی مرضی، معافی قبول کرے نہ کرے، یہ بھی شریعت نے اس کو اختیار دے رکھا ہے۔ اگر وہ نہ کرتا تو ظاہر ہے وہاں پہ باقاعدہ سزا ہوتی، اسی درجے کی، اسی کو قصاص کی، جیسے کیا گیا ویسے اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو آج ہم عزت نفس سے محروم زندگی بسر کر رہے ہیں، افراد بھی اور قوم بھی۔ اسی وجہ سے ہم اس وقت تر نوالا بنے ہوئے، ہم کو جیسے چاہے استعمال کیا جاتا، اور جن کے خلاف چاہے ہم استعمال ہوں، اور یہ استعمال ہونے کی ہماری پوری تاریخ موجود ہے کہ ہمارے پاس جو بھی بلی بری طاقت موجود ہے، عسکری طاقت، وہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو آج بھی اس کو استعمال کرنے کی تدبیر ہو رہی ہے۔ تو جب تک ہمارے اندر قومی عزت نفس نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ ہم کسی بھی شعبے کے اندر کوئی قومی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ اور عزت نفس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے اجتماعی شعور سے، کہ ہمارا ایک اجتماعی شعور ہو کہ یہ ایک ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمارا ایک اختیار ہے، فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں، ہم نے اپنے دوست دشمن کا خود تعین کرنا ہے، نہ کسی کے اعلی کار کے طور پہ استعمال ہونا ہے، نہ کسی کا اعلی کار کے طور پہ کام کرنا ہے۔ تو پھر جا کر ہم کسی بنیاد پر اپنا تشخص دنیا کے سامنے منوا بھی سکتے ہیں۔
تو اس لیے سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ جس بنیادی نسب العین سے ہم تعلق جوڑتے ہیں کہ ہم توحید کے نسب العین سے جڑے ہوئے ہیں یا ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، تو وہ اسلام بنیادی طور پر اقدار رکھتا ہے، اس کی بنیادی اقدار ہیں جو انسان کو بناتی ہیں، اس کی تربیت کرتی ہیں، فرد کی تربیت بھی کرتی ہیں، اجتماع کی تربیت بھی کرتی ہیں، وہ حمیت کی تربیت بھی کرتی ہیں، وہ خود ارادیت کی تدبیر بھی کرتی ہیں، اس کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے استکبار کا جواب کبھی بھی قبولیت کی صورت میں نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے قبولیت پیدا کر لی جائے، اس کے استکبار کو مزید بڑھا دیا جائے۔ جو کسی کے تکبر میں اضافے کا باعث بن رہا ہے تو وہ بھی گویا کہ اس انجام میں شریک ہوگا، اس کو روکنا بھی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چاہے جائے کہ ہم اس کا اعلی کار بن کے اس کے دائرے کو بڑھانے کی حکمت عملی کا حصہ بن جائے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہمیں اپنے بنیادی حقائق کا، بنیادی عقائد کا، بنیادی نسب العین کا شعور ہوگا کہ ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا کیا ہے، اس سے کس طرح کا انسان بنتا ہے، اس سے کس طرح کا اجتماع بنتا ہے، اس کی کیا سوچ ہوتی ہے، اس کی کیا اقدار ہوتی ہیں، اس کی کیا اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن کا جو سب سے بڑا موضوع توحید کا اسی وجہ سے کہ اس کے ذریعے در حقیقت انسانوں کا کردار بنایا جاتا ہے، ان کی تعمیر کا جو تعمیر کردار ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ایک خود مختار معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہوتا ہے، اپنے وسائل بھی تلاش کرتا ہے، اس کی حکمت عملی بھی بناتا ہے، اور پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر وہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے وہ دنیا کو دینے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہر وقت ہم نے جو ہاتھ نیچے رکھ کے 80 سال سے ہم قرض کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے ہمارا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے، تو حکمرانی تو اوپر والے ہاتھ کی ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوگا کہ یہ ہمارا ہاتھ کچھ زیادہ ہی نیچے چلا گیا ہے، اور اس نیچے ہاتھ کے ساتھ تو کبھی بھی آپ اپنا نظام نہیں بنا سکتے، کسی بھی صورت میں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ آپ چاہتے بھی ہوں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے سامنے بڑے بڑے خوف موجود ہیں کہ ہم قرضوں پر تو ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، اور یہ خود آپ کے نظام چلانے والے بھی جانتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ کبھی بھی قومی پالیسی نہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی کوئی ان کی ذہنوں کے اندر اہمیت موجود ہے۔ اس وجہ سے یہ تو آج کے نوجوان کو باشعور بننا ہوگا کہ اس قوم کی جو باغ ڈور اس نے مستقبل میں سنبھالنی ہے تو وہ اپنے آپ کو نظری طور پر نسب العین کے طور پہ مضبوط بنائے، اپنے شعور کو قومی شعور کے درجے میں لا کر اس کے جو تقاضے ان کو سمجھے۔ اور یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں، خیالی باتیں نہیں ہیں، افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں جس پہ دنیا کی تعمیر ہوئی ہے۔ کتنے ملکوں نے ان بنیادوں پر کھڑے ہو کے اپنا وجود منوایا، اپنا تشخص منوایا۔ بظاہر چھوٹے ملک ہیں لیکن ان کے اندر ایک حمیت موجود ہے، ان کے اندر عزت نفس موجود ہے، وہ کسی بھی صورت میں اپنی خود مختاری پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہی نسب العین کی طاقت ہوتی جو کسی بھی قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتی۔ اس لیے نوجوانوں کو گویا کہ اپنے بنیادی نسب العین کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا کر اس پر اپنے ایک تربیتی نظم کو اختیار کر کے ایک ایسی قیادت تیار کرنی ہوگی کہ جو اس ملک کو، اس معاشرے کو اس بھنور سے نکالے جس میں وہ 80 سال سے گھوم رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ نظر آئے گا، اور وسائل کا کوئی موضوع نہیں ہے کہ وسائل تھوڑے ہیں، وسائل بے تحاشا ہیں، بے شمار ہیں۔ ایک صحیح سسٹم، ایک صحیح سوچ، ایک صحیح فکر، اور اس پر ایک صحیح تربیتی عمل چاہیے جس کے نتیجے میں اعلیٰ سے اعلیٰ حکمت عملی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، خودداری عطا فرمائے، عزت نفس کی جو سوچ ہے
وہ ہماری تمام پالیسیوں کی بنیاد بنے، تو اللہ تعالی ہمیں ان اوصاف کے ساتھ، ان اقدار کے ساتھ مالا مال کرے، اور اللہ تعالی ہمیں مستقبل کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔